ہم اور آپ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور یہ وہ صدی ہے جس میں فریڈم، ڈگنیٹی اور ہر شخص کی عزت کی اور آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے 6 سپٹمبر 2021 منڈے کو ہندوستان میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا جس سے تمام ہندوستانیوں اور تمام انسانوں کی گردن شرم کے مارے جھک گئی ہے۔ مدھیہ پردیش اسٹیٹ کے گاؤں دموہ میں 6 نابالغ لڑکیوں کو پورے گاؤں میں نیوٹ کر کے، ننگا اور برہنہ کر کے چلایا گیا، اور انہیں گھر گھر لے جایا گیا، جہاں جا کر انہوں نے لوگوں سے کچھ بھیک طلب کی، اور ان تمام چیزوں کو، اناج کو، کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے ایک مندر کے سامنے بھنڈار لگایا گیا، اور پورے گاؤں والوں نے یہ پوجا، یہ پرستش، یہ ریچول اس لیے ادا کیا تاکہ ان کے بلیو کے مطابق جو رین یا بارش کا گاڈ ہے ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، بھجن گا کر ان کی بڑائی بیان کی جائے تاکہ بارشیں ہوں اور وہاں کھیت سیراب ہوں۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کے ماتھے پر کلنک ہے کہ ایک ایسا دور جہاں عورتوں کی آزادی، ان کی ڈگنیٹی، ان کی آئیڈینٹی کی بات کی جاتی ہے، ان کے رائٹس پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، ایک ایسے وقت میں ہندوستان جیسی بڑی ڈیموکریسی میں 6 نان مسلم نابالغ لڑکیوں کے ساتھ یہ شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کی ریالٹی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف اس ملک کے پردھان یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ، اور دوسری طرف ہمارے ملک میں آئے دن انتہائی مائنر اور کم سن لڑکیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو اسلامی تاریخ کا بھی ایک انسیڈنٹ یاد آیا۔ مدینہ میں فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی 6/20/22 AD میں، اور اس کے بعد ایک انسیڈنٹ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ مدینہ کی سوسائٹی میں جویش بھی رہتے تھے، مسلمز بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لیڈی کچھ خریدنے کے لیے ایک مارکیٹ گئی جو مدینہ کا سب سے بڑا مارکیٹ تھا، اور وہ بنو قینقاع قبیلہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا ٹرائبل تھا، ان کا مارکیٹ تھا۔ وہاں جب یہ خاتون گئی تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ چھیڑخانی کی، ان سے کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، اور انہوں نے منع کر دیا۔ تو ایک یہودی نے پیچھے سے ان کے کپڑے کو سر پر خاموشی سے باندھ دیا، اور ہوا یہ کہ جب وہ باعزت خاتون کھڑی ہوئی تو وہ بالکل نیم برہنہ تھیں، اور ان کی شرمگاہ پورے مارکیٹ اور بازار کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ اس واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاثر لیا وہ یہ تھا کہ پوری اسلامک اسٹیٹ ایک خاتون اور ایک لیڈی کی عزت، اس کی آئیڈینٹی، اس کی ڈگنیٹی اور اس کے رائٹس کو بچانے کے لیے پورا اسٹیٹ کھڑا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج لے کر بنو قینقاع کے ایک پورے قلعے کا محاصرہ کیا، اور اس طریقے سے ایک عورت کی عزت کی پامالی کا بدلہ پورے اسٹیٹ نے لیا۔ اسلام نے یہ عزت، یہ مقام عورتوں کو عطا کیا ہے۔ اسلام میں ستی کا تصور نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کو ان کے شوہروں کے مر جانے کے بعد ان کی نعش کے ساتھ جلا دیا گیا۔ اس ملک میں ستی کر دی گئی۔ کتنی معصوم، کتنی بے گناہ نوجوان دوشیزائیں اور خواتین رہی ہوں گی، بہنیں رہی ہوں گی جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس ملک میں۔ آج ریپ کے کتنے کیسز اس ملک میں صبح شام پیش آتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں قانونی طور پر ان کا تحفظ کیا جاتا ہے اور ان کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عورتوں کے بارے میں جو تصور ہے، نہ مرد اور عورت میں جو فرق رکھا گیا ہے
وہ جو بایولوجیکل اور سائیکالوجیکل جو فرق ہے اس کو شریعت نے برتا، اور اس سے ہٹ کر ان کی عزت، ان کے رائٹس، ان کے فریڈم، ان کی ڈگنیٹی اور ان کی آئیڈینٹی، ان تمام چیزوں میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر اسلامک کانسیپٹ ایک سینٹنس میں ادا کر دیا جائے خواتین کے بارے میں تو وہ صرف اتنا سا جملہ ہوگا کہ ناٹ بیٹر بٹ ڈفرینٹ، کہ مرد عورت سے یا عورت مرد سے بہتر نہیں ہے، بلکہ دونوں تخلیقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اپنے جذبات اور احساسات، ایموشن کے حوالے سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ عظمت حاصل ہو، عزت حاصل ہو عورتوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، انہیں ایجوکیشن دے، ٹرین کرے، اور اس کے بعد پھر عزت کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر دے، تو ایسا شخص جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ یہ عزت ہے عورتوں کے حوالے سے اسلام میں، لیکن آج کا وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھتا ہے، عورتوں کے حقوق کا علمبردار سمجھتا ہے، اس کی جو اخلاقی صورتحال وہ ہے جو جرائم اور کرائم کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو روزانہ میڈیا کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو عزت دیجیے، ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیے، اور ایسا کوئی کام جو ان کی عزت پر حرف لائے اور ان کے حقوق کو نظر انداز کرنے والا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ایک سماجی فریضہ بھی ہے، اس کے بغیر کسی صالح انسانی معاشرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔